أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. درجہ سوم کے طلباء و طالبات، آج ہم کتاب التاریخ کا چوتھا سبق پرورش، دیکھ بھال، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ سماعت فرمانے والے ہیں. اچھی طرح سے دیکھ لے تاکہ ہمیں اس وقت کا زمانہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو کیا ہوا، انشاءاللہ اپنے سبق پر نظر رکھیں. سبق نمبر 4، پرورش. پرورش کا معنی ہے دیکھ بھال. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر خاندان بنو نجار سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ گئی. کتنے سال کی عمر تھی حضور کی؟ 6 سال. 6 سال کی عمر میں حضور کہاں گئے تھے؟ مدینہ. مدینہ شریف کیوں گئے تھے؟ خاندان بنو نجار سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. کون لے کر گیا تھا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے ساتھ ام ایمن بھی تھی. ام مطلب ہوتا ہے ماں، ایمن کی ماں. یہ وہ خاتون ہے جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. آپ کو آپ والدہ مانتے تھے. مدینہ سے واپسی میں مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہو گیا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. ام ایمن آپ کو مکہ لے آئی، جو کہ ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام ایمن اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکٹھا ہو کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، اور واپسی پر ریٹرن آتے وقت میں مقام ابوا میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ پردہ فرما گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپسی پر ام ایمن رضی اللہ عنہ لے آئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا کے حوالے کر دیا. عبد المطلب نے بڑے پیار و شفقت سے آپ کی پرورش کی، آپ کو اچھی طرح سے سنبھالا، آپ کی دیکھ بھال کی. جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا بھی دنیا سے پردہ کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ ہو گئی، اور آپ کے دادا
جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوگی حضور کی، اس وقت دادا بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر ان کی وصیت کے مطابق، کس کے وصیت کے مطابق؟ حضرت کے عبد المطلب، حضور کے دادا کے وصیت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، ہے نا، آپ کو سنبھالا، آپ کی ذمہ داری کس نے سنبھالی؟ آپ کے چچا نے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی، 12 برس کی تھی۔ اس وقت آپ کے چچا ملک شام کا سفر فرما رہے تھے، ارادہ فرما رہے تھے، اور آپ کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا بے حد محبت فرماتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ ملک شام گئے۔ وہاں ایک بہت بڑے پادری بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا، ان پر مہربانی کرنا اور ان کی حفاظت کرنا، جو کہ ابو طالب کو یہ بہت بڑی ذمہ داری دی گئی تھی۔ وصیت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کیا گیا تھا، ان کے حوالے کیا گیا تھا، اور ان کی پرورش کا پورا ذمہ جو ہے ان کے چچا پر دیا گیا تھا۔ تو آپ کے چچا نے جب آپ کو ملک شام لے گئے تو وہاں ایک پادری تھا، ایک بحیرہ تھا، بحیرہ نامی ایک شخص تھا جو کہتا ہے کہ ان کی حفاظت کرنا۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا، ایک ڈر محسوس ہوا، اور حضور کو مکہ مکرمہ واپس لے آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا واپس لے آئے۔ یہ آپ کا پہلا سفر ملک شام تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ملک شام کا پہلا سفر آپ نے کس عمر میں فرمایا؟ بولو بچوں، ابھی ہم نے پڑھا ہے 12 سال کی عمر۔ حضور مدینہ شریف کتنے سال کی عمر میں گئے تھے؟ 6 سال کی عمر میں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کہاں ہوئی؟ مقام ابوا میں۔ یہ سب ہمیں جاننا ہے۔ حضور کے دادا کی عمر، دادا جب انتقال ہو گئے اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر کیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی، کتنے سال کی ہوئی؟ 25 سال کی ہوئی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مالدار خاتون تھی مکہ کی، اس کا مال تجارت یعنی کاروباری سامان، تجارتی سامان، خرید و فروخت کا سامان لے کر آپ ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر فرمایا۔ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں، اور دوسرا سفر کتنے سال کی عمر میں؟ بولو بچوں، 25 سال کی عمر میں۔ انشاءاللہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اب آگے کیا ہو رہا ہے ہم سماعت فرماتے ہیں۔ دوران سفر آپ ایک درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے تو نستورہ راہب نے آپ کو دیکھا۔ یہ پہلی کتابوں کے جاننے والے اہل کتابوں میں سے تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے آخری نبی کی جو نشانیاں پہلی کتابوں میں دیکھی تھی، آپ نے وہ نشانیاں دیکھ کر کہا کہ نبی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں جب ملک شام کی طرف گئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے جب آرام کے لیے رکے تھے تو وہاں نستورہ راہب نے آپ کو ایک بشارت دے دی، اور آپ کو دیکھ کر فرمایا، کیونکہ پہلی کتابوں میں جو آخری نبی میں جو نشانیاں تھی وہ تمام تر نشانیاں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہوں گے۔ کس نے کہا یہ آپ کو بتانا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا سفر فرما رہے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے ٹھہرے تھے، اس وقت کون آیا تھا جس نے آپ کو نبی ہونے کا کہا، بشارت دی؟ وہ کون ہے؟ نستورہ راہب۔ دوران سفر میسرہ نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کیے ہیں۔ بادل کیا کیے ہیں؟ سایہ کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کس قدر گرمی کا ماحول ہوتا ہے، گرمی کی شدت سے، اس کی تپش سے کیا ہوتا ہے، انسان کا بدن جھلس جاتا ہے۔ ایسے وقت میں دوران سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر بادلوں نے کیا کیا تھا؟ سایہ کیا۔ اس تجارت میں کافی نفع ہوا۔ یہ جو تجارت تھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ نفع ہوا مطلب بہت فائدہ ہوا۔ میسرہ نے راستے کے تمام عجائبات خدیجہ سے بیان کیے۔ میسرہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون تھا؟ غلام تھا، جو حضور کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ راستے میں جو کچھ عجیب و غریب باتیں اس نے دیکھی، وہ تمام تر باتوں کو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ آپ کی شرافت، دیانتداری اور اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو دیکھ کر، آپ کی دیانتداری یعنی صداقت کو دیکھ کر، اور آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر، خوبصورت اخلاق کو دیکھ کر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کا پیغام؟ نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طالب اور بنو ہاشم اور سرداران مضر کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ کن کن کے موجودگی میں آپ کا نکاح ہوا؟ ابو طالب، بنو ہاشم اور سرداران مضر کی موجودگی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ تو بچوں، آج کے سبق میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس میں سے کچھ سوالات انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، آپ جوابات دینے کی کوشش کریں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مدینہ کیوں گئی؟ اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ کیوں گئی تھی؟ خاندان بنو نجار سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ بولو، 6 سال۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ اور حضور کو کون مکہ لے کر آئے؟ کس مقام پر ہوا؟ مقام مطلب جگہ۔ کس جگہ پر ہوا؟ مقام ابوا میں۔ اور وہاں سے کون واپس مکہ لے کر آیا؟ ام ایمن۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ بولو بچوں، چچا تھے۔ ملک شام سے واپسی پر میسرہ نے خدیجہ کو کیا بتایا؟ راستے کی تمام عجائبات بتائے۔ وہ تمام عجائبات میں کون کون سے عجیب و غریب باتیں تھے؟ ایک تو نستورہ راہب، جس نے آخری نبی میں جو نشانیاں بتائی تھی وہی نشانیاں بتا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے یہ بشارت دی، اور ساتھ ہی راستے میں جو بادل تھے آپ پر سایہ فغن تھے، اور کیا ہوا، اس تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ یہ تمام تر باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میسرہ نے بیان فرمائی۔ ایک نبی ہوگا، کس نے کہا؟ ماشاءاللہ، بولو بچوں، نستورہ راہب نے۔ دادا عبد المطلب کے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ ماشاءاللہ، بولو، سب کو یاد ہے، 8 سال۔ شام کا پہلا سفر، اب یہاں صحیح اور غلط آپ سمجھنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ شام کا پہلا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں کیا، صحیح ہے غلط؟ غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا دوسرا سفر کیا، صحیح ہے غلط؟ صحیح۔ اس سفر میں کافی گھاٹا ہوا، صحیح ہے غلط؟ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، صحیح ہے یا غلط؟ بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں، سمجھیں اور اس کے سوالات بھی یاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب کھڑے ہو جائیے، صلاۃ ہوگی۔
Salatullah salamullah alayka ya Rasulallah. Salatullah salamullah alayka ya Habiballah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah wa ahlil badri ya